دوستو، چوتھا سبق جو قرآن پاک کا ہے ماں باپ کو اولاد کے لیے، کہ اولاد کی زندگی کیسے کامیاب گزرے اور اولاد کی تربیت کیسے ہو، وہ چوتھا سبق قرآن فرما رہا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو بچپن سے اسے تعلیم دے رہا ہے، ایک نماز کا شوق دلا رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یہ چوتھا سبق ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرنا۔ اور ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، جب اولاد کی عمر، بچے اور بچیوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک اسے پاکی کا ناپاکی کا علم سکھلائے، اور اسے نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی بھی ساری چیزیں نماز میں ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دے۔ 10 سال تک یہ ماں باپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے دوستو، بڑی ذمہ داری ہے۔ ان چیزوں میں جو ماں باپ غفلت برتتے ہیں، آگے چل کر وہ بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب وہ نماز کے عادی بن جاتے ہیں اولادیں، تو پھر وہ نماز کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے اجیرن ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس دن نماز آئی صحابہ کرام خوش ہو گئے، اب تو اللہ سے لینے کے خزانے مل گئے، اللہ کے خزانے سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں اللہ نے بتلا دیا، اور وہ نماز ہے، نماز۔ یہ چوتھا سبق تھا۔ 5واں سبق جو قرآن پاک کا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھلائے، 5واں سبق کہ بیٹا بھلائی پھیلانا اور برائی کو مٹانا، بھلائی پھیلانا، برائی کو مٹانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس لیے ہر ماں باپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کہ بیٹا نیکی کا کام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور اچھے کام کرنا، اور برائی سے بچنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر بڑے کے لیے، ہر جوانوں کے لیے، ہر مرد خواتین کے لیے، ہر بچے اور بچوں کے لیے۔ یہ ضروری پیغام ہے کہ وہ بچپن سے اسے داعی بنایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ تبلیغ والے کا کام صرف نہیں ہے کہ جماعت والے کا کام ہے، نہیں، یہ سب کا کام ہے۔ یہ تو قرآن کا فرمان ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے بچنا اور برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا، یہ بڑی ذمہ داری ہے بچپن سے ہی، تاکہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے بچے اور بچیوں کے اندر کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عالم دنیا میں، دنیا کے اندر پھیلانا ہے، اور جہاں جہاں تک انسان کی ہو سکے، جہاں جہاں تک پہنچ جا سکے، وہاں وہاں تک اللہ کے اور اس کے رسول کے پیغام کو لے کر پھرے، اللہ اس کے رسول کے لیے جان کھپے، اللہ اس کے رسول کے پیغام پھیلانے کے لیے، شریعت مطہرہ کو پھیلانے کے لیے، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر جوان، ہر بڑے، ہر بوڑھے، سب کے سب ہدایت کے راستے پر آ جائے اور اللہ کو پہچان لے اور اپنی آخرت بنا لے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کو مضبوط بنا لے، اور اللہ کے لاڈلے نبی امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو بچپن سے ہی اس چیز کی تعلیم دیں۔ چھٹا سبق جو آیا ہے قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ،
بیٹا صبر کرنا. یہ پیچھے جتنے بھی امور گزرے, جتنے بھی کام جوڑا گیا, اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ صبر کرنا, کہ زندگی ایک مسلسل گھاٹی کا نام ہے. مسلسل زندگی میں گھاٹیاں آتی رہتی ہے, کبھی امیری ہوتی ہے, کبھی غریبی ہوتی ہے, کبھی مال ہوتا ہے, کبھی فاقہ آ جاتا ہے, کبھی صحت اچھی ہوتی ہے, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غم طاری ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے معزز سامعین, یکے بعد دیگرے مسلسل گھاٹیاں سے پیش آتی رہتی ہے. فرمایا ثابت قدم رہنا, جمے رہنا, اللہ کو راضی کرتے رہنا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے راستے اپناتے رہنا. اور فرمایا جب تم صبر پر قائم رہو گے, استقامت پر قائم رہو گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا اور اس کے زندگی کو کامیاب بنائے گا, اور آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا, کہاں ہے وہ لوگ, کہاں ہے وہ لوگ جو صبر کیا کرتے تھے؟ این اہل الصبر, این اہل الصبر. تو ایک جماعت اٹھے گی صبر والی, اور اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دے, کہ صبر کی تعلیم دے, استقامت کی تعلیم دے, کسی بھی حال میں اپنا دین کا راستہ, اپنے ایمان کا راستہ نہ چھوڑے, صبر کرتے رہیں. 7واں سبق جو آیا وہ اخلاق کا آیا ہے, کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے دے بچپن سے ہی. میرے بیٹا بدتمیز نہ ہونا, اخلاق سے زندگی گزارنے کا طور طریقہ بچپن سے ہی ماں باپ اسے سکھلائے. اس کے بات کرنے کے انداز, گفتار کے انداز, چلنے کے انداز, یہ اخلاق ہے. اور اس کا ساتھی جو ہو, سنگت جو ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو. یہ ماں باپ بچے کو تلقین کرے, بتائے, بار بار اسے یاد دلائے, بیٹا اچھے ساتھی ڈھونڈنا, برا ساتھی نہ ڈھونڈنا, ورنہ زندگی برباد کر کے رکھ دے گا, زندگی برباد کر کے رکھ دے گا. اگر اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو اچھی زندگی گزرنے لگتی ہے, اور اچھے رہنا ان کے نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر برے ساتھی مل جاتے ہیں تو برائی اسے خود بخود کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. کیونکہ قرآن کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ میں زندگی گزارو. یہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دے کہ اچھے ساتھی ڈھونڈنا, اچھے لوگوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا, اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا, گھومنا پھرنا اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو. اس لیے ایک شخص طواف کر رہا تھا, اس کے درمیان میں وہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ میرے ساتھی کو ہدایت دے, میرے دوستوں کو ہدایت دے. لوگ بغل میں کہنے لگے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ بیت اللہ کا, بیت اللہ سامنے ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, کوئی آپ اپنے لیے چیزیں مانگو. تو فرمایا ٹھیک ہے وہ جانتا ہوں, لیکن میں جس چیز کے لیے مانگ رہا ہوں اگر میرے ساتھی سدھر گئے تو میں سدھر جاؤں گا. میرے ساتھی بگڑے ہوئے ہیں, یہاں سے اچھا بن کے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے ملنے جلنے والے میری زندگی پھر اسی طرح کر دے جس طرح میں پہلے تھا. اس لیے اپنے ساتھیوں کے لیے وہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. دوستو ہاں, اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے. اور یہ سب سے لاسٹ میں اس کو بیان کیا قرآن پاک میں. جب پہلے پہلے اسباق آئے تو تھوڑے تھوڑے اسباق بیان کیے, ایک ایک جملہ بیان کیا, اور جب اخلاق کی باری آئی 6 جملے بیان کیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اس آیت کریمہ کے یہ دین کا, یہ اسلام کا, یہ علم کا سب سے مشکل ترین سبق ہے, سب سے مشکل ترین سبق ہے. اس سبق کے حاصل کیے بغیر کسی بھی کام کو آپ کی اولادیں انجام تک نہیں پہنچا سکتی, اور اس کے اندر خوبی اور خیر خواہی نہیں پا سکتی. کہ فرمایا بیٹا بدتمیز نہ ہونا, زمین پر اکڑ کر مت چلنا, غرور میں مت زندگی گزارنا, اور فرمایا اپنے چال میں میانہ روی رکھنا.
اور زور زور سے بولنا اور چلانا اور چیخنا گدھے کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اسے زبان میں اس کو بولنے کا طریقہ سکھلانا، تمیز دینا اور سلیقہ بتلانا، یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جب ان چیزوں پر آ جائے گی زندگی تو انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھیں گے، اپنے بچوں کی زندگیوں کو کامیاب دیکھیں گے، اس سے سماج اور معاشرہ اور قوم کے لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ اس سے خیر پھیلے گا اور شر بند ہوگا۔ اور جن بچوں سے شر پھیلتا ہے، برائی پھیلتی ہے، اسے دنیا بھی بد دعائی دیتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا خطرناک خمیازہ بھگتے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو ذمہ داری دینے سے پہلے ماں باپ سے مؤدبانہ و عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ یہ بچوں کی زندگی یہ بار بار نہیں آئے گی۔ یہ 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک جو زندگیاں ہوتی ہے، 12 سال کی عمر تک، یہ سیکھنے سکھانے کے، بننے سنورنے کے ہیں، اور اس پر ماں باپ بڑی کڑی نظر رکھے، بہت کڑی نظر رکھے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں وہ ان اوقات کو ہاتھ سے ضائع نہ کریں، ہاتھ سے ویسٹ نہ کریں، ان کو کام میں لائیں اور بچوں کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اچھے اخلاق سکھائیں، کیونکہ اچھے اخلاق میں ہی ماں باپ کی عزت ہے، اس اولاد کی بھی عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اچھے اخلاق یہ انسان کے لیے سب سے بہترین انسان کی زندگی کا زیور ہے، سب سے بہترین انسان کی زندگی کا زیور ہے۔